پھیر لو اور کہا بدنگاہی اتنا بڑا عظیم جرم ہے تو کہا قیامت کے دن اللہ آنکھ کی سلاخوں کو ڈالے گا جو لڑکوں پہ بد نظری کرتے ہیں۔ اسلام ہمارا تحفظ دیتا ہے، کسی بھی مذہب کی عورت ہو اسلام اجازت نہیں دیتا کہ بھلا مذہب کے تو انگلی رکھو۔ حضرت سرکار علیہ السلام نے حاتم طائی کی بیٹی پہ چادر ڈال کے یہ بتایا تھا کسی بھی عورت کسی بھی مذہب کی ہو ہمیں عزت دینا ہے اور دینا ہے اور اس کی حفاظت بھی کرنے، آنکھوں سے بدنگاہی نہیں کرنی۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ پورے مہینے عبادت، جن آنکھوں سے قرآن دیکھا، سبحان اللہ، جن ہاتھوں سے حدیثوں کو دیکھا، جن آنکھوں سے کوئی چیز پورا مہینہ نہیں دیکھی، عید کے بعد پھر وہی بدنگاہی شروع ہو جاتی ہے۔ انسان اتنی بدنگاہی پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ اس کے چہرے سے نور اٹھا لیتا ہے، اللہ اس کی آنکھوں سے برکتوں کو چھین لیتا ہے، پھر وہ اچھائی بھی دیکھتا ہے تو اس کا فائدہ اسے نہیں ہوتا، اس لیے کہ گناہ بھرے ہوتے نگاہوں کے اندر۔ بدنگاہی سے بچو۔ ایک آخری بات بتاؤ، ایک بزرگ ایک نوجوان تھا، حرم شریف میں اس کا کام تھا اذان دینا۔ کہاں دیتا تھا اذان؟ حرم شریف۔ نمازوں کی پابندی بھی تھی۔ اسلام کالی نماز تک محدود نہیں ہے، نمازوں کی بھی پابندی تھی، عبادت تھی، لیکن جب وہ مرا تو اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوا۔ اس کا بھائی تو لرز گیا کہ یہ کیا معاملہ ہوا، تو وہ جب بھی طواف کرتا تو یہی دعا کرتا کہ اللہ میری ایمان کی حفاظت، اللہ میری ایمان کی، اس لیے کہ کلمہ نصیب نہ کوئی مطلب نہیں، پوری زندگی کے عمل کوئی مطلب نہیں، سنے سجدے سے سر بھی نہ اٹھایا ہو، ایمان نہیں تو کوئی چیز قبول نہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ جب بھی میں دعویٰ ہوئے ایک بزرگ نے اس کو پکڑا کہ ادھر تو کیا پڑھتا ہے، تو لبیک بھی نہیں پڑھتا، کلمہ بھی نہیں پڑھتا اور یہی دعا کرتا ہے کہ ایمان کی حفاظت کرے۔ تو وہ کہتا ہے دراصل بات ایسی ہے کہ میرا بھائی تو اتنا نیک تھا اور مرا تو کلمہ بھی نصیب نہیں ہوا، تو میں اتنا فکر مند کہ اب میں کروں تو کیا کروں، اس لیے کہ میں تو اس کے برابر عمل میں نہیں تھا، میں تو کم تھا۔ مجھے یہ فکر ہو گئی کہ جب وہ نہیں مر سکا ایمان پر تو لاؤ میں اپنے کعبے کے سائے میں دعا کروں۔ پھر وہ بزرگ کہتے ہیں آخر وجہ کیا تھی؟ تو کہتے ہیں وجہ یہی تھی کہ وہ عورتوں پہ بد نظری بہت کرتا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، یہ بھی معاملہ ہے۔ اسی وجہ سے یعنی اچھی نیت نہیں ہوتی تھی اس کی، بری نیت سے عورتوں کو تکتا تھا، یہی اس کا جرم تھا اور اسی کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا ہے۔ اب آپ سوچ لو، انسان کی اللہ نے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نکاح کی اجازت عطا فرمائی، ایک نہیں تو 2 تک کی دی، اگر تم اس کا حق ادا کر سکو، نہیں ایک سے تو 2 کرو، لیکن کہا حلال طریقے سے۔ اس طرح کی کرنے سے تمہارے عمل بھی، نمازوں کا کوئی معاملہ نہیں رہتا، نگاہوں کی۔ حضور محدث اعظم ان کی بارگاہ میں نوجوان کے حضرت مجھے نماز میں لذت نہیں ملتی، تو کہا تو نے ایسا لگتا ہے کسی بدنگاہی والوں کی آنکھ میں دیکھ لیا ہوگا، خود نے نہیں کہی تھی، کسی کی آنکھ میں جھانک لیا، تو کہا تیری عبادت کی لذت اللہ نے اٹھا لی۔ ابھی باہر تک کی مسجد میں ہو تو کہاں سے عبادت کی لذت ملی؟ اس لیے مسلمانوں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، نگاہ پاک رہے گی تو تمہارا وجود بھی پاک رہے گا، نگاہ پاکیزہ ہوگی تو تمہارا دل بھی تمہارے کنٹرول میں رہے گا۔ نگاہ آوارہ ہوتی ہے پھر وہ دل بھی آوارہ ہوتا ہے، ذہن خراب ہوتا ہے، بندہ کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ نگاہوں کی تو نحوست ہے، نگاہ ہے پوسٹر دیکھ لیا تو آدمی کو پکچر دیکھنے کا عمل کرتا ہے، یہی نگاہ ہے موبائل میں دیکھ لیا یہ سوچتا ہے کہ عید پہ یہ آئے گا تو میں اس کو دیکھنے جاؤں گا، یہی تو معاملہ ہے۔ جاتے ہیں ٹاکیزوں میں، پکچروں میں، اعمال پورے مہینے کی عبادت خراب، اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ رب کی بارگاہ میں اتنی محنت ہے کہ 15 گھنٹے کا روزہ رکھا، دھوپ کے برداشت کیا، تراویح پڑھی، نماز پڑھی، وہ جھٹکے میں عمل خراب۔ یہ عقل مند کا کام نہیں ہوتا، بے وقوف آدمی ایسے کام کرتا ہے جس میں عقل نہیں ہوتی۔ اور سنو، عبادت تو کر لو کہ آسان ہے، اس کو بچانا مشکل ہے۔
ईमान तो कोई भी रहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन उसका बचाना मुश्किल है। नमाज तो पढ़ लोगे लेकिन उसकी हिफाजत बहुत मुश्किल है। और हिफाजत कब होती है? पहले निगाहों को संवारो, निगाह पाकीज़ा होगी तो इंशाल्लाह तुम्हारा दिल भी पाकीज़ा होगा और सुकून मिलेगा। आदत हटाएंगे, बद निगाहों के छोड़ देंगे, इंशाल्लाह अच्छी चीजें देखोगे तो हमेशा यही दिल चाहेगा कि अच्छाई देखो, और बुरी चीजें देखोगे तो अच्छा देखने के बाद भी सुकून नहीं मिलेगा जब तक उसे बुराई को ना देखा। ये इंसान की फितरत में शामिल है। इसलिए माह रमजान के आखिरी जुमा है, ईद का दिन हो सकता है कल शैतान भी आजाद हो जाएगा, इसलिए हम अपनी रविश न बदलें। ये मस्जिद आपकी है, आप ही को इसको आबाद करनी है। और सरकार फरमाते कयामत में ये कश्तियां होगी कुल सिरात से, तुम्हारी मस्जिदें, ये 5 टाइम आएगा इसके लिए कश्ती होगी। ये आपकी मस्जिद, आपका हक बनता है कि इस मोहल्ले की मस्जिद को ऐसे आबाद करे कि वो वीरान होकर रात की तारीखों में बददुआएं ना करे कि हलाक हो जाए ये बस्ती जिसने मुझे वीरान किया। ये सरकार फरमाते मस्जिद हुआ करती है। इसलिए मुसलमानों, रमज़ान का महीना रुखसत हो रहा है, हमें चाहिए कि माह रमज़ान के बाद भी हमारी नमाजों की ऐसी पाबंदी रहे। अल्लाह की बारगाह में आप दुआ करो, रात में जिक्र दुआ होगा उसमें दुआ करो, मौका मिले कि अल्लाह तेरी बारगाह में दुआ है कि बस तू मुझे नमाजों की तौफीक दे। ऐसी मांगो, अपने रिश्ते तो बहुत मांगा भाई, आज जीता है वह जीता है, मेरी आज ख्वाहिश है मेरी वह ख्वाहिश है, सब मांगो, लेकिन सबसे पहले ये मांगो कि अल्लाह नमाज ही बन गए तो फिर समझ लो दुनिया तुम्हारे कदमों में है। फिर क्या मांगने की जरूरत है? रिस्क तुम्हारे पास चल के आएगा। क्या आएगा? रिस्क। अरे रोज ही मांगते हो, नमाज पढ़ो, रोज ही चल के आएगा। इसलिए दुआ आज यही करो कि अल्लाह आखिरी दिन है, अल्लाह तेरी बारगाह में दुआ है कि कल ज़ोहर से मेरी ऐसी पाबंदी हो जैसे माह रमज़ान की पाबंदी थी। ऐसी दुआएं करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आप मस्जिदों की तरफ आएंगे। बढ़ाओ कदम, एक कदम बढ़ाओ। अभी मान लो क्या कोई बैठा है बाहर, नमाज अजान हो गई, खाली उठो 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 चलो, फिर अल्लाह मस्जिद तक ले आएगा। अगर बैठने के तौफीक क्यों होती? खाने का सामू पड़ा, भूख लगी है, तक मोहम्मद नहीं होता, हाथ डालेगा तो मुंह में आएगा। पहले हाथ तो रख, फिर मुंह तक पहुंचा, पहले कदम तो उठाओ। हुजूर फरमाते जब खुदा की तरफ कोई एक कदम बढ़ता है, अल्लाह की 10 कदम रहमत उसका इस्तेक़बाल करती है। तो उठ तो सरा, फिर कहेगा तौफीक मिले। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अब